Destination, The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی ہماری سٹوری جس کا نام ہے پارک کے جن بھوت، تو آئیے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ایک صاحب جن کا نام ہم شاہد تصور کر لیتے ہیں ایک قصہ سناتے ہیں جو کچھ اس طرح ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت پرانا پارک ہے۔ یہ پارک بہت ہی قدیم اور بہت ہی پرانا پارک ہے، بہت بڑا اور بہت ہی سرسبز بھی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے درخت موجود ہیں۔ اس پارک کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہاں پر جنوں اور بھوتوں کے خاندان رہتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس پارک کے سیکیورٹی گارڈز بتاتے ہیں کہ پارک میں ٹھیک رات 2 بجے یا 1 بجے ایسا لگتا ہے جیسے بہت ساری فیملیز آ گئی ہوں، بچوں اور بڑوں کی آوازیں آتی ہیں، اور ہم جب بھی پارک میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، اس لیے ہم نے اس طرف دھیان دینا چھوڑ دیا، اور رات کے وقت ہم اپنے گارڈ رومز میں ہی رہتے تھے، باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ پھر ریسنٹلی یہاں پر آئی ہوئی ایک فیملی جس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ فیملی اپنے کام کے سلسلے میں کراچی سے یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی، میاں بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بچے چھوٹے تھے۔ یہ فیملی اکثر پارک میں آنے لگی کیونکہ پارک ان کے گھر سے قریب تھا، اس لیے فری ٹائم میں اکثر وہ اپنے بچوں کو لے کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ایک بار یہ فیملی رات کو کافی دیر سے پارک میں آئی اور گارڈز سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ سیکیورٹی گارڈز نے انہیں پارک میں آنے سے منع کیا، پر انہوں نے یہ کہا کہ بچے بہت ضد کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آنے دیجیے، ہم کچھ ہی دیر میں چلے جائیں گے۔ گارڈز یہ جانتے تھے کہ یہ پاس ہی رہتے ہیں، اس لیے یہ سوچ کر بھی انہوں نے انہیں پارک میں آنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ فیملی بچوں کو لے کے پارک میں داخل ہو گئے، اور ان کے بچے جھولوں پر جھولے جھولنے لگے، اور میاں بیوی ایک طرف کسی بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیٹی جس کا نام سائمہ ہے، اس کی نظر ایک پرانے درخت پر لگے ہوئے جھولے پر پڑی۔ وہ جا کر اس جھولے پر بیٹھی اور جھولا جھولنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی ممی کی نظر جب اپنی بیٹی پر پڑی تو وہ کافی حیران ہوئی۔ ایک نیلے فراک والی بچی ان کی بیٹی کو جھولا دے رہی تھی، اور ان کی بیٹی بہت خوش تھی اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سائمہ کی امی کو یہ خیال آیا کہ اتنی رات گئے یہ اکیلی بچی یہاں کیا کر رہی ہوگی۔ سائمہ کی ممی اس کے پاس گئیں۔ جیسے ہی وہ سائمہ کے قریب پہنچنے والی تھیں، وہ نیلے فراک والی لڑکی درخت کے پیچھے چلی گئی۔ سائمہ کی ممی اس کے پیچھے پیچھے درخت کے پیچھے گئیں تو دیکھا کہ وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے سائمہ کی ممی بہت سخت ڈر گئیں اور فوراً سائمہ کو جھولے سے اتارا اور اپنے ساتھ لے آئیں۔ پھر ان کے ہسبینڈ نے جب اپنی وائف کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اچانک بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ تو انہوں نے وہ ساری بات اپنے ہسبینڈ کو بتائی۔ پھر وہ جلدی سے پارک سے باہر نکل آئے، اور جب انہوں نے گھڑی دیکھی تو رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ اس دن کے بعد ہر رات 12:30 بجے کے بعد سائمہ کے کمرے سے بچوں کے کھیلنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب سن کر سائمہ کے پیرنٹس بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اچھے پیرانارمل ایکسپرٹس سے رابطہ کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
ان کا کہنا یہی تھا کہ سائمہ بہت ہی ڈیپ ٹائم میں ان جنوں بھوتوں کے بہت قریب جا چکی ہے، اب اسے ان سے دور کرنا پاسبل نہیں ہوگا، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو سائمہ کی موت ہو سکتی ہے یا وہ پاگل ہو سکتی ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 6 سال بیت چکے ہیں اور سائمہ اب تقریباً 12 سال کی ہو گئی ہے، مگر آج بھی ٹھیک 12:30 بجے کے بعد اس کے کمرے سے ہنسنے، کھیلنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سارا واقعہ سائمہ کے ڈیڈی نے اپنے پڑوسیوں کو بتایا تاکہ شاید کہیں سے کوئی حل نکل آئے اور کوئی راستہ ایسا نکل آئے جسے سائمہ کو آزاد کروایا جا سکے، مگر ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا ہے، نہ ہی کوئی راستہ ملا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور فرینڈز، ایک میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ کبھی کبھی کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل موجود تو ہوتا ہے مگر ہمیں ملتا نہیں ہے، اور اس طرح قیمتی زندگیاں خراب بھی ہو جاتی ہیں اور پرابلمز میں بھی ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، اور احتیاط کرنا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بھی کہیں جانا ہو، سفر پہ جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، کم سے کم اپنی ٹائمنگ کو ضرور دیکھ لیجئے۔ ہمیشہ دیکھا کریں کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے سفر کرنے کی، کہیں جانے کی، آنے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کی جا سکے۔ آپ سے اجازت لوں گا فرینڈز، چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور ویڈیوز کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت جلد ایک اور ریئل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، گڈ بائے۔